مجموع الزوائد کی نامی جلد میں 355 صفحہ پہ ایک روایت آتی ہے، حضور نے کسی معاملہ میں ابو بکر و عمر کو مشورے کے لیے بلایا، پہلی دفعہ پوچھا، انہوں نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، پھر پوچھا، انہوں نے پھر یہی کہا، تو پھر حضور نے فرمایا ادعوا معاویہ، معاویہ کو بلاؤ، اعذروا امرکم، اپنا معاملہ اس کے سامنے رکھو، فإنہ قوی امین۔ حضرت معاویہ نے مشورہ دیا، حضور نے ان سے مشورہ کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ محبوبیت اور اعتماد ہے، اسی وجہ سے اہل اسلام حضرت معاویہ کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، ان سے محبت و عقیدت کو لازمی اور ضروری سمجھتے ہیں۔ ایک وجہ قرابت رسول بھی ہے، عبد مناف پر جا کر ان کا سلسلہ نسب رسول اللہ سے کٹ جاتا ہے، دونوں کا دادا ایک ہو جاتا ہے۔ معاویہ ان کے والد ابو سفیان، ان کے والد حرب، ان کے والد امیہ، ان کے والد عبد شمس، ان کے والد عبد مناف، اور ادھر محمد ان کے والد عبداللہ، ان کے والد عبد المطلب، ان کے والد ہاشم، ان کے والد عبد مناف۔ عبد مناف میں جا کے سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ عبد مناف کے دو بیٹے تھے، ایک ہاشم ایک عبد شمس، ہاشم سے حضور پیدا ہوئے، عبد شمس سے آگے جا کر حضرت معاویہ پیدا ہوئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار تھے، سالے تھے، برادر نسبتی، جسے ہم برادر نکاح کہتے ہیں، حضور کے سالے تھے، ان کی بہن حضور کے نکاح میں تھے۔ اور اپنے سسرالی رشتہ داروں کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ اور میرے سسرالی رشتہ داروں کی برائی نہ کرو، میرے صحابہ اور میرے سسرالی رشتہ داروں کی برائی نہ کرو، جو ان کے بارے میں میرے حقوق کی رعایت رکھے گا، اللہ اس پر ایک نگران اور محافظ مقرر کر دے گا جو اس کی حفاظت کرے گا، اور جو ان کے بارے میں میرے حقوق کی رعایت نہیں کرے گا اسے اللہ چھوڑ دے گا، اور پھر اللہ اسے کسی مصیبت میں گرفتار کر دے گا۔ تو اس وجہ سے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکریم و تعظیم اور ان کی محبت و عقیدت کو اہل اسلام ضروری سمجھتے ہیں، نبی کے رشتہ دار تھے۔